بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے ہدایۃ النحو اور اعراب میں سے الصنف الخامس ہے۔ الصنف الخامس یہ پانچویں قسم ہے اور یہ اعراب بالحرکہ کی دوسری قسم ہے۔ اعراب بالحرف اعراب بالحرف کی دوسری قسم ہے۔ ان یکون الرفع بالالف والنصب والجر بالیاء المفتوح ما قبلها ويختص بالمثنى وكلا مضافا الى مضمر واثنان واثنتان تقول جاءني رجلان كلاهما اثنان واثنتان ورأيت رجلين كليهما واثنين واثنتين ومررت برجلين وكليهما واثنين واثنتين۔ تو یہ ہے اعراب۔ یہاں پر ہمارے پاس 1 2 اور 3 تثنیہ ہے۔ تثنیہ ایک ہے حقیقی، ایک ہے صوری اور ایک ہے معنوی۔ ان کے اعراب جو ہے حقیقی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے مفرد ہو، مثلا رجلان، رجلان یہ اس کے لیے مفرد ہے رجل۔ اس رجل کے آخر میں الف اور نون کو زائد کرتے ہیں تو اس سے بنتے ہیں رجلان۔ یہ اور یہ دو چیزوں پر دلالت کرتے ہیں، دو چیزوں پر، یعنی دو آدمی۔ ایک اس کے لیے مفرد ہو، اس کے لفظ سے اس کے لیے مفرد ہو، دو اس کے آخر میں الف نون زائد ہو، تیسرا یہ کہ دو چیزوں پر دلالت کرے تو اس کو کہتے ہیں تثنیہ حقیقی۔ ایک اس کے مفرد، اس کے لفظ سے اس کے مفرد ہو، دوسرا یہ کہ اس کے آخر میں الف اور نون ہو، اور تیسرا یہ کہ وہ دو چیزوں پر دلالت کرے۔ ابھی یہ کلا اثنان ہیں، اثنان اس کے لیے مفرد نہیں ہے، مفرد نہیں ہے، یہ اس کے مفرد میں الف اور نون کو زائد نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یہ صرف صورت کیا ہے، صورت رجلان کی صورت پر صرف ہے اور دو چیزوں پر دلالت کرتے ہیں، دو چیزوں پر۔ تو اس وجہ سے اس کو صوری کہتے ہیں کہ صورت اور معنی یہ تثنیہ کے ہیں، اس کے لیے اس کے لفظ سے اس کے لیے مفرد بھی نہیں ہے اور اس کے مفرد میں الف اور نون کو زائد بھی نہیں کیا ہے، تو اس وجہ سے اس کو صوری کہتے ہیں اور اس کو ملحق کیا گیا ہے تثنیہ حقیقی کے ساتھ۔ اور ایک ہے معنوی، معنوی کلا، یہ رجلان اور کی طرح نہیں ہے، اس کے لیے مفرد بھی نہیں ہے، اس کے آخر میں الف نون بھی زائد نہیں کیا گیا ہے، اور یہ صرف دو چیزوں پر، یعنی معنی اس کے ہے دو چیزیں، دو چیزیں۔ اس کی صورت بھی نہیں، اس میں صورت ہے، صورت تثنیہ کی ہے، اور اس میں صورت تثنیہ کا نہیں، یعنی تثنیہ کا صورت نہیں ہے اس کا۔ یہ صرف دو چیزوں پر دلالت کرتے ہیں اور یہ بھی دو چیزوں پر دلالت کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ صورت بھی تثنیہ کا ہے، اس کا صورت بھی تثنیہ کا نہیں ہے، لیکن اس کو ملحق کیا گیا ہے تثنیہ حقیقی کے ساتھ۔ تو اس وجہ سے اس کو جس کے لیے مفرد بھی ہو ان کے لفظوں سے، اس مفرد کے آخر میں الف اور نون کو زائد کیا گیا ہو، اور یہ دو چیزوں پر دلالت بھی کرتا ہو، اور صورت بھی یعنی تثنیہ کا ہو، معنی بھی تثنیہ کا ہو، مفرد بھی ہو اور اس کے آخر میں الف نون کو زائد کیا گیا ہو،
تو اس کو کہتے ہیں تثنیہ حقیقی. جب صورت اور معنی صرف تثنیہ کا ہو اور باقی اس کے لیے مفرد اس کے لفظوں سے نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں سوری. اور اگر صرف معنی تثنیہ کا ہو صورت بھی نہ ہو اور اس کے لیے مفرد بھی اس کے لفظوں سے نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں تثنیہ معنوی. تو تثنیہ کی 3 قسمیں. ایک ہے حقیقی کہ اس کے لیے اس کے لفظوں سے مفرد ہو, اس مفرد کے آخر میں الف نون کو زائد کیا گیا ہو اور اس کے وہ 2 چیزوں پر دلالت کرے تو یہ ہے حقیقی. اگر صورت تثنیہ کا ہو, اس کے لیے مفرد نہ ہو, ان کے لفظوں سے اس کے لیے مفرد نہ ہو اور 2 چیزوں پر دلالت کرے تو یہ ہے سوری. اور اگر صورت بھی تثنیہ کا نہ ہو, اس کے لیے مفرد بھی اس کے لفظوں سے نہ ہو, صرف 2 چیزوں پر دلالت کرے, صرف معنی تثنیہ کا ہو تو اس کو کہتے ہیں معنوی. اگر صرف معنی تثنیہ کا ہو, صورت بھی نہ ہو, اس کے لیے مفرد بھی لفظوں سے نہ ہو, یعنی اس کے لفظ سے یعنی کلا کل مفرد اس کے لیے نہیں ہے. صورتاً اسنان یہ 2 چیزوں پر دلالت کرتے ہیں اور صورت بھی تثنیہ کا ہے, معنی بھی تثنیہ کا ہے, صورت بھی تثنیہ کا ہے, لیکن اس کے لفظ سے اس کے لیے کوئی مفرد نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کو سوری کہتے ہیں. اور ان میں 3 چیزیں ہیں. ایک یہ کہ 2 چیزوں پر دلالت کرتے ہیں, معنی بھی 2 چیزوں کا ہے, صورت بھی 2 چیزوں کے ہے اور اس کے مفرد بھی ہے ایک لفظ سے. تو اس میں 3 چیزیں آ گئی. ایک مفرد ہو اس لفظ سے, صورت ہو اور معنی. اگر تینوں ہوں تو حقیقی. اگر یہ نہ ہو اور یہ دونوں ہوں تو یہ دونوں سوری. اگر یہ بھی نہ ہو, صرف یہ ہو معنی ہو تو اس کو کہتے ہیں معنوی. اگر تینوں ہوں تو حقیقی, اگر 2 ہو تو سوری, اگر 1 ہو تو معنوی. تو یکون الرفع بالالف, حالت رفع میں الف کے ساتھ ہے. مثلا یہاں پر جاءنی, جاء فعل ہے, یہاں پر حل کریں گے عبارت میں. یکون الرفع بالالف, رفع جو ہے الف کے ساتھ ہے. مثلا یہاں پر تقول جاء فعل ہے, نون وقایہ ہے, یا متکلم مفعول ہے, اور رجلان یہ فاعل ہے, یہ بھی فاعل ہے, یہ بھی فاعل ہے, اور یہ بھی فاعل ہے, اور فاعل مرفوع ہوتے ہیں. تو حالت رفع میں اس پر یہاں پر الف ہی آئے گا, یہاں پر الف آئے گا. کلاہما, اگر یہاں پر منصوب ہو یا مجرور ہو تو اس الف کی جگہ پر کیا آئے گا, والنصب والجر, حالت نصبی اور جری میں. بالیاء, یا جو ہے یہ موصوف ہے, اور المفتوح یہ صفت ہے, اور اس میں سے جو الف لام ہے یہ بمعنی الذی ہے, اور ما موصولہ ہے, اور یہ قبلہ یہ صلہ ہے, اور متعلق ہے کس کے, اس لیے کہ ما موصولہ, یعنی جب موصولہ ہو تو موصولہ بمعنی الذی ہو, التی ہو, کوئی بھی ہو, اور اس کے بعد ظرف آ جائے تو اس ظرف کے لیے ہم فعل نکالیں گے ثبتا. یہ کیوں نکالیں گے, اس لیے کہ موصول کے لیے جو صلہ ہے وہ صلہ جملہ ہوگا, جزء جملہ نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے اگر ہم ثابت نکالیں گے تو ثابت یا تو مبتدا بنے گا یا خبر بنے گی. اگر مبتدا بنے یا خبر دونوں بنے تو جملہ نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے ثبتا فعل ہے, ما ثبتا قبلہا, یعنی ما ثبتا قبلہا. المفتوح یہ ہو گیا اس کے لیے موصول صلہ. ویختص بالمثنى, اور یہ خاص ہے یہ کہ رفع الف کے ساتھ ہو اور نصب اور جر یا کے ساتھ ہو, لیکن اس سے قبل جو ہے جو پہلے جو حرف ہوتا ہے وہ حرف مفتوح ہوگا.
ويختص اور مجرور جو ہے وہ صرف جمع مؤنث سالم میں ہے. ويختص بالمثنى مثنى سے مراد تثنیہ حقیقی. وکلا کلا سے مراد تثنیہ صوری نہیں تثنیہ معنوی. اور مضافن جو ہے یہ حال ہے کس کے لیے؟ کلا کلا کے لیے. کلا جو ہے یہ ذوالحال ہے لیکن اس کو ہم لیں گے معنی کس میں؟ لفظ کی تعویل میں لیں گے. لفظ اس کو تعویل کریں گے لفظ ان کی، اس لیے کہ کلا جو ہے یہ تثنیہ ہے. لفظ کلا نہیں بلکہ کلا کا معنی تثنیہ ہے. پھر حال ذوالحال میں مطابقت کا مسئلہ آتا ہے تو اس وجہ سے اس کو تعویل میں لیں گے، لفظ کی تعویل میں لیں گے. مضافن الی مضمر. مضمر یہ مضمر اور ضمیر. مضمر اور ضمیر ضمیر اور مضمر مضمر. تو ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ ضمیر تو کہ مخاطب یا متکلم یا اس کے لیے کوئی لفظ جب ایک مرتبہ اس کا نام استعمال ہو پھر اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ضمیر. اور ضمیر جو ہے اس کا ایک اور معنی بھی ہے، اس کا ایک اور معنی وہ یہ ہے کہ استعداد نفسی. یہ نفسی استعداد ہے لادراک الخبیث والطیب. لادراک الخبیث والطیب من الافعال والاقوال والافکار. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے ضمیر جو ہے وہ آپ کا جو ضمیر ہے وہ مر گیا ہے، تو اس سے وہ استعداد نفسی ہے کہ لادراک الخبیث والطیب کے خبیث اور طیب کے درمیان ادراک کرتا ہے. اور وہ ادراک خبیث اور طیب کس میں؟ افعال میں ہو یا اقوال میں ہو یا افکار میں ہو. تو اس ضمیر یہ وہ ضمیر ہے. اور ضمیر کا معنی خفا بھی آتا ہے کہ آپ کسی چیز کو مخفی رکھتے ہیں تو اس کو بھی کہتے ہیں. لیکن یہاں پر مراد کیا ہے؟ مضمر اور وہ ضمیر ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، جو 70 قسمیں ہیں اس کے کہ ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مجرور متصل وہ. اور یہاں پر اس سے مراد ضمیر مجرور متصل ہے. ضمیر مجرور متصل ہے. وسنان وسنتان یہ اس سے مراد سوری ہے، تثنیہ سوری ہے. تقولو آپ اگر کہیں گے جاءنی، یہ ہم نے کہا کہ فعل ہے، یہ فاعل تو رجلان یہاں پر رفع جو ہے الف کے ساتھ. اگر کوئی آپ سے کہے کہ یہاں نون پر جو ہے یہ زیر ہے، نون پر کیا ہے؟ زیر ہے، تو آپ کہیں کہ یہ ہے تثنیہ اور تثنیہ کے اعراب ہے یہاں پر بالالف ہے. یہ نون جو ہے یہ نون گر جاتا ہے کبھی کبھی، جس طرح ہم اس کو جب مضاف ہو جائے کسی کی طرف تو یہ گر جاتا ہے. پھر اس طرح اسنانی یہ الف جو ہے اسنتانی. اگر حالت نصبی اور جری میں ہو تو بالیاء، یا یہ یا ہے. المفتوح ما قبلها اس سے قبل جو ہے لام ہے، یہ اس پر زبر ہے، مفتوح ہے. تو اس طرح آئے گا رجلین. اگر مسلمین کی طرح ہو تو وہ جمع مؤنث جمع مذکر سالم کی علامات اعراب ہے وہ الگ ہے. رجلین کے لئی یا ما قبل مفتوح. اثنین یا ما قبل مفتوح. وسنتین یا ما قبل مفتوح. ومررت با حرف جر ہے، یہ فعل فاعل ہے اور با حرف جر ہے. رجلین تو اب رجلین یا ما قبل مفتوح کے لئی یا ما قبل مفتوح. اثنین یا ما قبل مفتوح.
वस्न तईन या माक़बल मफ्तूह। और एक बात ये कि किला के साथ एक किल्ता भी है, वो जो तस्निया के लिए आता है किल्ता हुमा, किल्ता हुमा और किल तई हिमा। तो ये है आज का हमारा सबक। अल-खामिस यकून रफ़अ बिल अलिफ़, क्या रफ़ा अलिफ़ के साथ हो, व नस्ब वल जर बिल या, और नस्ब और जर या के साथ हो, लेकिन इसमें एक शर्त एक सिफत है या कि या से क़बल जो है जो हर्फ होता है वो मफ्तूह होगा। और इसकी तीन है मुसन्ना यानी तस्निया हकीकी की, उसमें तस्निया हकीकी उसको कहते हैं कि उसके लिए मुफरद हो उसके लफ़ज़ से, उसका माना भी तस्निया का, उसकी सूरत भी तस्निया का हो, तो वो हकीकी है। अगर लफ़ज़ न हो, सूरत भी हो, माना भी हो तो सूरी है। अगर सिर्फ माना हो, सूरत भी न हो और लफ़ज़ भी न हो, उसके यानी उसके लफ्ज़ों से मुफरद भी न हो, तो वो मानवी है। तो किला ये मानवी है। मुज़ाफ़न इला मुज़मरिन, अगर ज़ाहिर की तरफ मुज़मर है यानी ज़मीर की तरफ है, अगर ज़ाहिर की तरफ है तो फिर उसकी एराब जो है बिल हरकत है और तक़दीर है बिल हरकत। मसलन किलर रजुलैनि, जाअनी किलर रजुलैनि व मरर रायतु किलर रजुलैनि व मररतु बिकिलर रजुलैनि। तो किला जो है यहाँ पर एराब जो है फिर इसलिए कि ये इसमें ज़ाहिर है, इसमें ज़ाहिर की तरफ हो, तो ये क़ैद इसलिए कि अगर इसमें ज़ाहिर की तरफ हो तो फिर उसके एराब जो है वो तक़दीरी है, एराब तक़दीरी है और बिल हरकत है, फिर बिल हर्फ नहीं है। तो ये है आज का हमारा सबक। अगले सबक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।